نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، 286 286 آیات ہیں اور 40 اس کے رکوع ہیں۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ طویل صورت ہے، اب یہ 30ویں پارے کی طرح کی تو صورت نہیں ہے کہ مختصر ہو اور اس میں مضامین جو ہیں وہ 2-4 ہی ہوں۔ اتنی طویل صورت ہے تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مضامین کتنے سارے ہوں گے۔ مرکزی مضمون جو ہے اس میں مین چیز کیا ہے کہ اس میں خلافت ارضی کا ذکر ہے کہ زمین کو کس طرح رول کیا جائے گا، کون رول کرے گا زمین کو، پلانٹ ارتھ کا رولر کون ہوگا اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے رول کرنا ہے پلانٹ ارتھ کو۔ اس کو خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کا لفظ بڑا ایک بنیادی ٹرم ہے، اسلام میں استعمال ہوتی ہے۔ تو خلافت ارضی کا ذکر ہے اور اس کے شرائط اور احکامات کا ذکر ہے۔ جو ذیلی مضامین ہیں جو اس کے اندر ہم سب ہیڈنگز دیکھیں گے، اس میں تمام انسانوں کو دعوت توحید دی گئی ہے۔ توحید کی بات تو ہم کر چکے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے، شارٹ ہسٹری آف بنی اسرائیل۔ پھر نمبر 3 اس میں موضوع ہم دیکھیں گے کہ ملت ابراہیم کی یاد تازہ کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، جو توحید پر مبنی تھا، اس کا بھی ہمیں ذکر ملے گا۔ چوتھا عنوان اس میں شریعت کے احکامات ہیں، وہ شریعت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس میں ہم شریعت کا بہت بڑا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے شریعت کے احکامات اس میں آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ کسی اور صورت میں ان 5 کا ذکر ہم کو نہیں ملے گا سوائے سورہ بقرہ کے۔ کلمے کا ذکر تو ہے ہی اس کے اندر، ظاہر لا الہ الا اللہ کا تو ذکر ہے ہی اس کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی اس کے اندر ذکر موجود ہی ہے۔ پھر نماز کا بھی ذکر ہے اس میں۔ روزے کا ذکر کہیں نہیں آتا قرآن میں رمضان کے روزوں کا سوائے سورہ بقرہ کے۔ اچھا، حج کے احکامات بھی اس میں ملیں گے ہم کو، اور کچھ نہ کچھ ہم کو زکوٰۃ کا ڈائریکٹلی تو نہیں ہے ذکر، لیکن صدقات کا ذکر ہمیں ملے گا اس میں۔ تو عبادات کے متعلق احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج اور صدقات۔ پھر معاشرتی احکامات ہیں، نکاح اور طلاق، رضاعت، گواہی، اس کے بھی احکامات ملیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، معاشرتی روابط۔ پھر معیشت کا بھی ذکر ہے، اکنامکس، فائنینشیل سسٹم، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہمیں ملے گا۔ وراثت کا ایز سچ تفصیل سے ذکر نہیں ہے، انہیریٹنس کا، لیکن اشارے ملیں گے ہم کو۔ وراثت کے بارے میں، وصیت کے بارے میں ہمیں اشارے ملیں گے۔ قرض کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور جس چیز کا تفصیل سے ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے وہ ہے انٹرسٹ، سود۔ اور پھر یہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس کے احکامات ہیں، عبادت، نماز، روزہ، حج اور صدقات۔ اور معاشرت کے احکامات ہیں، نکاح، طلاق، رضاعت سمجھتے ہیں، جیسے کوئی اور عورت بچے کو دودھ جو پلاتی اس کو رضاعت کہا جاتا ہے، اور گواہی۔
پھر معیشت کے احکامات ہیں، وراثت، وصیت، قرض، سود اور رہن مورگیج کو کہا جاتا ہے، اس کے بھی ہمیں احکامات ملیں گے انشاءاللہ. اور پھر مزید جہاد اور قتال کے احکامات ہیں اس میں. قصاص کے احکامات آتے ہیں، اس کا تعلق عدالتی کارروائیوں سے ہے کہ اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو کیا سزا کیسے دی جائے گی، کسی کو انجر کر دیا تو کیا ہوگا، اور کچھ حدود کی بات ہوگی، اسلامک پنشمنٹس کی بات ہوگی. تو بہت خوبصورت، بڑی کمپریہنسو صورت ہے یہ. اچھا، زمانہ نزول وہ دیکھ لیتے ہیں. شریعت نازل ہوئی ہے نا اس کے اندر، اور آلموسٹ علماء کہتے ہیں کہ شریعت کا تقریباً 80% سٹرکچر اس میں آ گیا. میجورٹی شریعت کے احکامات جو ہیں ان کا ذکر صورت میں آ گیا، اور باقی قرآن میں ان کا پھر وقتاً فوقتاً ذکر آتا رہتا ہے. اور چند کچھ احکامات ہیں جو کہ مزید آگے ہم پڑھ لیں گے. تو شریعت کا چونکہ ذکر ہے، مکے میں تو شریعت امپلیمنٹ ہو نہیں سکتی تھی، وہاں تو مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی. تو یہ مدینے آ کے نازل ہوئی ہے، اور یہ ہجرت کے فوراً بعد سے سورہ بقرہ کا نزول شروع ہو گیا تھا. اور پھر اس کا نزول چلتا رہا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا حصہ تقریباً 2 ہجری میں نازل ہوا ہے. اچھا، جو سود سے متعلق آیات ہیں وہ ہیں آیت 275 سے 281. 275 سے 281 یہ جو سود والے احکامات ہیں یہ 2 ہجری میں نازل نہیں ہوئے، بلکہ یہ 10 ہجری میں نازل ہوئے تھے، تقریباً حجۃ الوداع کے آس پاس. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس کے آس پاس یہ احکامات نازل ہوئے تھے. اچھا، اب جو آخری 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں. آخری 3 آیات کب نازل ہوئی تھیں؟ ہجرت سے پہلے. یعنی وہ کیا ہے، مکی ہیں کہ مدنی؟ مکی ہیں، اس لیے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں. تو پھر سورہ بقرہ کو مدنی کیوں کہتے ہیں؟ میجورٹی جو اس کا زیادہ تر حصہ ہے وہ چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، لہٰذا یہ مدنی کہلاتی ہے. اس کے بہت سے فضائل ہم کو ملتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لو. یعنی مراد کیا ہے کہ قرآن پڑھا کرو اپنے گھروں کے اندر، نماز پڑھا کرو اپنے گھروں کے اندر. پھر فرمایا ان الشیطان، یقیناً شیطان، ینفر من البیت، بھاگ جاتا ہے اس گھر سے، الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کس گھر سے بھاگ جاتا ہے شیطان؟ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. تو کوشش کیا کریں کہ 3 آیتیں بھی پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھ لیا کریں، اور سورہ بقرہ کی کوشش کریں کہ مسلسل گھر میں تلاوت ہوتی رہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک وقت میں پوری مکمل ختم کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتی رہیں. 2 مہینے لگ جائیں، 3 مہینے لگ جائیں، اپنا قرآن بھی پڑھتی رہیں، اور سورہ بقرہ چاہیں تو کبھی کوئی آپ وہ لگا دیں، اپنے فون پہ لگا دیں تاکہ تھوڑی آواز گھر کے اندر گونج جائے. نئے گھروں میں جب جاتے ہیں، شفٹ ہوتے ہیں، تو ضرور وہاں پہ سورہ بقرہ پڑھ لینی چاہیے. صحیح مسلم ہی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کی قرات کیا کرو. فإن أخذها برکۃ، اس کو پکڑ کے رکھنا برکت کا سبب ہے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت کا سبب ہے. وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلُ، اور باطل اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور باطل سے مراد ہے جادو.
کبھی نظر کا یا ٹوک کا خیال آئے، گھر میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو خاص طور پہ پھر سورہ بقرہ کی قرات کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں کو ایک نام دیا ہے۔ کوئی اور بھی صورتیں ہیں جن کو ملا کر آپ نے ایک نام دیا ہو؟ معوذتان یا معوذتین، جی ہاں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آپ نے ایک نام دیا دونوں کو، معوذتین۔ اسی طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو آپ نے ایک نام دیا الزہراوین، الزہراوین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا الزہراوین، پڑھتے رہا کرو دو چمکتی ہوئی صورتوں کو۔ الزہراوین کا مطلب ہے دو چمکتی ہوئی چیزیں، دو چمکتی صورتیں۔ اقرؤوا الزہراوین، پڑھتے رہا کرو دو چمکدار صورتوں کو۔ کون سی ہیں؟ البقرہ و سورۃ آل عمران۔ البقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو۔ کیوں پڑھتے رہا کرو؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دونوں صورتیں آئیں گی قیامت کے دن۔ کس طرح سے؟ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، جیسے کہ یہ دو بادل کی ٹکڑیاں ہوں، او كَأَنَّهُمَا غِيَايَتَانِ، یا جیسے کہ دو سائے آ رہے ہوں، او یا كَأَنَّهُمَا، جیسے کہ یہ دو صورتیں کیسی ہوں گی؟ فَرِيقَانِ مِن طَيْرٍ صوافن، جیسے کہ پرندوں کے قطاریں ہیں جو کہ آ رہی ہیں۔ تو کیا کریں گی یہ؟ تحاجانی من اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ شفاعت کا شوق کس کو نہیں ہے؟ شفاعت ہوگی، یقیناً ہوگی قیامت کے دن۔ شفاعت حقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرے گا کچھ کی، کس کی؟ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی۔ تو یہ اپنے کس کے لیے جھگڑا کریں گی؟ اصحابہما، اپنے ساتھیوں کے لیے، کہ جنہوں نے صحبت رکھی ہوگی۔ صحبت کے ساتھ اثر قبول کرتا ہے انسان، جنہوں نے سورہ بقرہ کا، سورہ آل عمران کا رنگ اپنی زندگیوں کے اندر محسوس کیا ہوگا، ان کے لیے۔ ایک اور جو اس کی فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی، وہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایسی عظیم آیات آئی ہیں کہ جو کسی بھی اور سورت میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت الکرسی، اس کو عظیم ترین سورت کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی۔ جب وہاں پہنچیں گے تو مزید اس کی فضیلت پر بات کریں گے۔ نمبر 2، آیت الدین۔ آیت الدین قرآن کی طویل ترین آیت ہے۔ آیت الکرسی میں کتنی آیتیں ہیں؟ ایک ہی ہے، جی ہاں، آیت الکرسی، پوری آیت الکرسی ایک آیت ہے۔ اسی طرح آیت الدین بہت طویل ہے، ایک ہی آیت ہے، آلموسٹ ایک رکوع ہے، وہ ایک ہی آیت ہے۔ اور جو آخری 2 آیات ہیں وہ بھی بہت خوبصورت اور بڑی اہم ہیں۔ سورہ فاتحہ میں یاد ہے آپ کو، ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو 2 نور دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں ایک ہے فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور کون سا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اسلوب کیا ہے اس کا؟ انداز کیا ہے اس کا؟ انداز میں اس میں انذار کا اور ڈانٹ ٹپٹ کا اختیار نہیں کیا گیا ہے طریقہ، اس لیے کہ زیادہ تر خطاب یہاں مومنوں سے ہے، تو بہت ہمیں سختی کا احساس نہیں ہوتا ہے سورت کے اندر، بہت ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی گئی ہے اس کے اندر، بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا نہیں گیا ہے، زیادہ تر مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور اس میں 11 ٹائمز یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یعنی کہ ٹوٹل قرآن میں علماء کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں، یعنی پورے 30 پاروں میں تقریباً 89 ٹائمز یا ایھا الذین آمنو آتا ہے، 89 ٹائمز، اس میں سے 11 دفعہ سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ ایک اور چیز ہمیں اس میں ملے گی کہ اس میں دل کا بھی ذکر بہت آتا ہے، دل کی کیفیات کا، دل کا سخت ہونا یا دل کا نرم ہونا، دل کا بھی ذکر ہم کو ملے گا، دل کا
مرض میں مبتلا ہو جانا وغیرہ وغیرہ. اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے، اس سے لمبی اور کوئی صورت نہیں. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. قرآن کی 6 صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. اور آپ کیا مجھ سے پوچھیں گے وہ کون سی ہیں؟ کیا میں آپ سے پوچھوں؟ آپ جا کے ریسرچ کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا انشاءاللہ ایک سوال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سی 6 صورتیں ہیں جو کہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. الف لام میم، یہ جو 3 حروف آ رہے ہیں ان کو مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعات کا مطلب ہے قطع قطع کرنا، کاٹ کاٹ کے ہم اس کو پڑھتے ہیں. علم نہیں پڑھتے اس کو ہم، بلکہ الف لام اور میم ایسے پڑھے جاتے ہیں یہ. اور قرآن کی کئی صورتیں ہیں جو اس طرح مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اللہ نے چاہا تو کبھی ہم ان کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کریں گے. الف لام میم یہ کئی سبق ہیں جو کہ ہم کو دیے جا رہے ہیں. ایک تو سبق یہ ہے کہ یہی حروف ہیں الف لام میم با تا ثا وغیرہ جو کہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. عرب بھی انہی حروف سے الفاظ بناتے ہیں، لیکن قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے وہ. الف لام میم استعمال کر کے یا طا سین استعمال کر کے یا ہا میم استعمال کر کے یا سین استعمال کر کے اللہ جیسا کلام نہیں بنا سکتے. جیسے مثال کے طور پہ پانی موجود ہے، ہوا موجود ہے، مٹی موجود ہے، گھاس کا تنکا بھی نہیں بنا سکتے. سب ایلیمنٹس موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک سیل نہیں بنا سکتے، ایک ایٹم نہیں بنا سکتے. سارے منرل، سارے انزائم، سارے ایلیمنٹس بھی چاہے کسی کے پاس کیوں نہ ہو. تو اسی طرح یہ حروف موجود ہیں، قرآن جیسا معجزہ نہیں لا سکتے. چیلنج ہے ان کے لیے، اور یہ چیلنج ہم قرآن میں پڑھ بھی لیں گے. سورہ بقرہ میں یہ چیلنج آتا ہے کہ تم قرآن جیسا کلام بنا کر لا سکتے ہو تو لے آؤ. اچھا، سورہ فیل پڑھی ہے نا ہم نے 30 پارے میں. کس طرح شروع ہوتی ہے بتائیں ذرا؟ الم ترا کیفا. الف لام میم لکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے کسی کو سنا آج تک کہ وہ پڑھ رہا ہو کہ الف لام میم ترا کیفا فعل ربک؟ کبھی نہیں سنا. کبھی آپ نے سنا کسی نے پڑھا ہو الم ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ تو کس نے بتایا کہ الف لام میم پڑھنا ہے کہ الم پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا ہم کو کہ قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات، قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی، صحیح پڑھنے کے لیے بھی ہم کو رسول کی رہنمائی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں کسی لفظ کا تلفظ بتا دیا ہمیں اسی طرح ادا کرنا ہے. تو عقل کی لمیٹیشن بتا دی گئی ہیں کہ عقل کو تم رہنما نہیں بنانا، بلکہ رسول کی تعلیمات کو تم رہنما بنانا. الف لام میم اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا، اور آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے الف لام میم سے. تو انسان کی عقل کی لمیٹیشن بھی بتا دی کہ دیکھو جس طرح تم اللہ کے ہر کام کو نہیں سمجھ سکتے، اس طرح تم اللہ کا سارا کلام نہیں سمجھ سکتے. یہ بھی ایک بالکل انہونی انیوژول بات ہے قرآن کے بارے میں. یہ کسی بھی اور کتاب کا ذکر ہم کریں، کوئی ٹیکسٹ بک جو پڑھائی جاتی ہے، اس ٹیکسٹ بک کا اگر کوئی عالم ہے، کوئی میڈیکل ٹیکسٹ بک ہے مثال کے طور پہ، یا کوئی فزکس کی ٹیکسٹ بک ہے، تو جو اس کا اسکالر ہوگا، جو اس کا ٹیچر ہوگا، جو اس کا عالم ہوگا، اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ مجھ کو پوری کتاب آتی ہے، تبھی اس کو ہم ٹیچر کہیں گے، تبھی اس کو ہم اسکالر سمجھیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے،
ایک ایک لفظ کا مجھ کو مطلب آتا ہے، وہ عالم نہیں ہے، اپوزٹ ہے، وہ جاہل ہے۔ تو قرآن کا عالم وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میں قرآن کا ہر لفظ نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ الف لام میم کیا مطلب ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو شروع ہی میں عقل کو جھکا دیا گیا ہے کہ عقل سے تم نہیں سمجھ سکتے جب تک رسول نہ بتائیں۔ انہوں نے مطلب نہیں بتایا الف لام میم کا، ہمیں آج تک نہیں پتا کیا مطلب ہے۔ اتنے تو محتاج ہیں، اس پہ سے اکڑ دیکھیں لوگوں کی، پڑھ تو سکتے نہیں رسول کی گائیڈنس کے بغیر، الف لام میم کا مطلب تو سمجھ سکتے نہیں اس رسول کی گائیڈنس کے بغیر، اور شریعت کے احکامات میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ تو پڑھیں پھر اس کو علم، اور مطلب نہیں پتا تو نکال دیں قرآن سے۔ کوئی ایکسیپٹ کرے گا قرآن کے نسخے کو؟ اگر ہم نے قرآن کا نسخہ لیا اور ہم نے سورہ بقرہ کھولی اور وہ شروع ہو رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ غلط ہے یہ۔ تو کوئی کہے اپنی عقل سے کہ بھئی الف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتا، لکھیں گے نہ لکھیں فرق کیا پڑتا ہے، تو ہم اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ الف لام میم کا مطلب تو نہیں پتا، لیکن کیا ثواب ملے گا بغیر سمجھے پڑھنے پہ؟ جی ہاں ملے گا، یہی تو بات ہے ساری۔ انسانی عقل ہمیشہ ایکسٹریم پر جاتی ہے، یا تو لوگوں نے کہا کہ بغیر سمجھے بس پڑھتے رہو، وہ ایک ایکسٹریم ہے، یا پھر یہ کہنا شروع کیا ریاکشن کے طور پہ کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، ثواب تو ملے گا نہیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ تلاوت کو کوئی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے۔ قرآن کو سمجھنا یقیناً ضرورت ہے ہماری، لیکن قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کے بارے میں یہ کہنا کہ فائدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا اسی کی مثال دے کے آپ نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ آپ چاہتے تو ذالکہ کی مثال دے دیتے، یا آپ ریب کی مثال دے دیتے۔ آپ نے مثال بھی کس کی چنی؟ الف لام میم کی، جس کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں ہر طرح کے ایکسٹریمزم سے بچائے۔ تبھی تو ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں درست راستے کی ہدایت دے دے۔ اپنے عقل کی لمیٹیشن کو سمجھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھیں۔ الف لام میم کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو جن الفاظ کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا عمل سے تعلق نہیں ہے۔ اگر تو عمل سے تعلق ہوتا اور جہنم سے بچنے کا کوئی اس کے اندر سوال ہوتا، یا جنت حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتایا جاتا، تو آپ بتا دیتے۔ آپ نے نہیں بتایا، تو اس کا مطلب ہے کوئی عمل سے تعلق نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا، مجھ سے اور آپ سے، کہ بتاؤ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، اس کے بارے میں ٹھیک ہے اپنی رائے دی جا سکتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ الف لام میم کے بارے میں علماء نے اپنی آراء پیش نہیں کی، انہوں نے اپنے اوپینینز دیے ہیں، لیکن اوپینین دینے کے بعد کہا ہے کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور کسی عالم کی اگر رائے ہے تو ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ والی رائے، لیکن الصلاۃ کے بارے میں کوئی رائے دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا الصلاۃ کے بارے میں چوائس ہے کسی کے پاس کہ وہ کہے کہ اچھا میں اس کو نماز سمجھوں یا آگ تاپنا سمجھوں؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس فل سٹاپ، اس کے آگے کچھ کوئی کہہ نہیں سکتا، مجال نہیں کسی کی کہ کوئی رائے دے۔ کس نے رائے دی ہے الصلاۃ کے بارے میں؟ صرف منکرین حدیث نے۔ بس جو حدیث کا انکار کرتے ہیں انہوں نے الصلاۃ کے اپنے اپنے ترجمے اور اپنے اپنے مطلب اور اپنے اپنے طریقے بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس انکار حدیث کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر الف لام میم کو بھی سمجھ گئے نا، ہمیں حدیث کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی، ہم کتنے محتاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب،
ذالکا لکھا ہوا ہے، دور کا اشارہ ہے نا، ذالکا. یہ ہی کتاب نہیں کہا، کہنا چاہیے تھا ہاذل کتاب. بیسکلی وہ یہ کتاب ہے، لیکن کیا لکھا ہے؟ ذالکل کتاب، وہ کتاب. تو یہ وہ کا اشارہ کیوں آیا، دور کا اشارہ کیوں آیا، اور ہاذا کیوں نہیں لکھا، ہاذل کتاب کیوں نہیں آیا؟ نمبر ایک رسپیکٹ کے لیے بھی ہے، جی ہاں. ایک تو اس میں تعظیم کی طرف اشارہ ہے. کسی چیز کی جب عظمت بیان کرنی ہوتی ہے تو ذالکا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم نہیں اردو میں کہتے یہ تو وہ انسان ہے، ایسے کر کے ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھئی ہی از دیٹ پرسن، یہ وہ انسان ہے. تو عظمت کے لیے بھی آتا ہے یہ ذالکا. نمبر دو، ذالکا چونکہ دور کا اشارہ ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو اصل قرآن ہے، جو اوریجنل قرآن ہے، وہ تو لوح محفوظ میں ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے. ذالک القرآن، ذالک الکتاب، وہ کتاب. دو آرا ہو گئی کیا؟ ایک تو عظمت، تعظیم. نمبر دو کہ وہ دور کا اشارہ کیوں کیا گیا کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو اوتھینٹک فوٹو کاپیز ہیں، اصل قرآن تو لوح محفوظ میں، تو ذالک الکتاب، وہ کتاب. اچھا، نمبر تین، وہ کتاب اس لیے کہا، وہ کا اشارہ اس لیے کیا کہ اس کے بارے میں لوگ آلریڈی جانتے تھے. ذالک الکتاب، وہ جو تمہارے ذہنوں کے اندر ہے نا، وہ کتاب یعنی قرآن. اس لیے کہ سورہ بقرہ جب نازل ہوئی تو آپ کے خیال میں کتنے سال سے لوگ قرآن سن رہے تھے؟ 13-14 سال تو گزر گئے تھے. دیکھیں 13 سال تقریباً مکی دور کے، 12-13 سال مکے کے، اس کے بعد یہ سن 2 ہجری میں نازل ہونی شروع ہوئی تھی. تو 13-14 سال تو گزر گئے تھے لوگوں کو قرآن سنتے ہوئے. لوگ سن رہے تھے، پتہ تھا ان کو کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اچھا، جو اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں اشارہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت کچھ اس کے اندر شامل ہے. یہ فوکس کرنے کے لیے، اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھنے والے، سننے والے کی توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ ذالک الکتاب میں ایکچولی کیا کہا جا رہا ہے کہ اے انسان توجہ سے سن، اے انسان توجہ سے دیکھ. ذالک الکتاب، مثال کے طور پر میں خالی اس وقت پوائنٹ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں وہ گھڑی، آٹومیٹکلی آپ کی نظریں وہاں جائیں گی جہاں میں پوائنٹ کر رہی ہوں. یہ ہوتا ہے نا، تو توجہ فوراً چلی جاتی ہے جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ذالک الکتاب، کس قرآن پر توجہ کو فوکس کرو، پے اٹینشن، کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. الکتاب اور القرآن ایک ہی چیز ہے. قرآن ہی کا دوسرا نام ہے الکتاب. کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بک. کتاب کو ہم بک کہتے ہیں نا، لکھی ہوئی چیز. کتابہ کا مطلب ہوتا ہے لکھا، تو کتاب لکھی ہوئی چیز. لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے یہ کتاب، پھر کلام کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ لکھ لی گئی. تو کتنے سٹیپس ہوئے؟ پہلے ایک لکھی ہوئی چیز تھی، پہلے کتاب، کتاب سے کلام، کلام سے پھر کتاب. یہ سٹیجز ہیں اس کے. اور فرما دی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو دعویٰ ہے قرآن کا بالکل آغاز میں، یہ کی ہے ہدایت کی. اگر انسان کو ہادی پر شک ہو جائے تو کبھی بھی وہ اس کو فالو نہیں کرے گا. اور قرآن الہادی ہے، ہدایت دیتا ہے ہم کو. قرآن کے اندر شفا ہے. اگر انسان کو ڈاکٹر پہ شک پڑ جائے وہ کبھی اس کے پاس نہیں جائے گا. کسی دوا کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ دوا میرے اندر ریئیکشن پیدا کرے گی، انسان وہ دوا استعمال نہیں کرے گا. کتنی بھی ضرورت ہو، کتنی بھی پیاس لگ رہی ہو،
اور شک پڑ جائے کہ اس پانی کے اندر زہر ملا ہوا ہے، انسان پیاسا رہنا گوارا کر لے گا، پانی نہیں پیے گا۔ تو قرآن کے بارے میں اگر شک پڑ گیا تو انسان کبھی اس پر عمل نہیں کرے گا، اور اسی شک نے کروڑوں کو ہدایت سے، شفا سے، روح کی غذا سے محروم رکھا۔ اپنی عقل پر 100% یقین اور اللہ کی بات پر 100% شک، اور وہ شک نے چین بھی لینے نہیں دیا ان کو، شدید بے چین رہے اس شک کے اندر، اس لیے کہ بہرحال یہ اپیل تو کرتا ہے، نان مسلمز کو بھی اپیل کرتا ہے، آج تک اپیل کرتا ہے، اس کی تاثیر کم نہیں ہوئی ہے قرآن کی۔ 1450 سال پہلے وہ جو حالی نے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یہ بجلی کے کڑکے والی تاثیر آج بھی ہے اس کے اندر۔ نان مسلمز عربک نہیں پڑھتے، ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں، دل کانپ جاتے ہیں ان کے۔ آج کل جو الحمدللہ اتنے کنورژنز ہو رہے ہیں، اور فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا ورلڈ اسلام ہے، کس کی وجہ سے؟ مسلمانوں کو دیکھ کر۔ ایسی تو کوئی خوش فہمی نہیں ہے ہم کو، قرآن پڑھ کے ہو رہے ہیں، آج بھی یہ دلوں کو ہلا دیتا ہے، یہ تاثیر ہے اس کے اندر۔ تو کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں۔ دل کھنچتے ہیں لوگوں کے، عربوں کے بھی دل کھنچتے تھے، چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بڑے بڑے کافروں کے سردار ابو جہل جیسے لوگ آ کے قرآن سنتے تھے، دل ہلتے تھے ان کے، لیکن تکبر ماننے نہیں دیتا تھا، اور بے چین ہو جاتے تھے کہ دل کھنچ رہا ہے لیکن عمل نہیں کرنا۔ تو چین سے نہیں رہتے وہ لوگ۔ ایک دفعہ جس کے دل پر قرآن نازل ہو گیا، جس کے دل کو ٹچ کر گیا قرآن، جس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا قرآن نے، اور اس کے بعد اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ کبھی چین نہیں پائے گا زندگی میں۔ حقیقت ہے یہ 100%۔ ہمیشہ گلٹ، ہمیشہ اندر بے چینی، ایک خلجان ہے جو کہ لوگوں کے دل میں رہتا ہے، جس میں کہ مکے والے مبتلا رہے۔ جب تک فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول نہ کر لیا، تب چین ملا تھا ان کو۔ تو یہ شک چین نہیں لینے دیتا۔ تو دل پر نقش کر لیں، لا ریب فی، لا ریب فی، کوئی شک نہیں اس میں۔ کوئی سائنس کی ڈسکوری، کسی عالم کی بات، نتھنگ ہولڈز اے کینڈل، کوئی چیز اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کسی انسان نے کتاب لکھنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کیا، اور نہ کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکے گا، لا ریب فی، نیور۔ تو کس کس چیز میں شک نہیں ہے؟ جو غیب بیان کیا، کوئی شک نہیں ہے۔ اور کس میں شک نہیں ہے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ غیر مسلم سر پٹخ کر رہ گئے، آج سے نہیں صدیوں سے، کہ جس طرح بائبل تحریف شدہ ہے، اور ان کو ماننا پڑ رہا ہے کہ ہاں بائبل کے اندر تحریف ہو گئی ہے، ڈسٹارٹ ہو گئی ہے، تورات جیسے تحریف شدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی طرح ہم ثابت کر دیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، یہ ڈسٹارٹ ہوا ہے، مس کوٹ ہوا ہے، مس ریپرزینٹ ہوا ہے، اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، ایڈیشن سبٹریکشن ہوا ہے۔ نہ کر سکے تو نہ کر سکے۔ اور یہ چھوٹے موٹے اسکیل پہ نہیں کیا یہ کام انہوں نے، ہزاروں ہزاروں کاپیز جمع کی ہیں قرآن کی، اور سب کو کولیٹ کر کے دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں، ان آلٹرڈ ورڈ آف گاڈ ہے، غیر محرف کلام ہے اللہ کا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے تاریخی واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ ایک تاریخی واقعہ جھٹلایا نہیں جا سکتا، ناٹ ایون ون۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر بھی بات کی تھی، جیوز جن کے کہ وہ رسول ہیں، رسول تو ہمارے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن جیوز موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے وہ تو ان کے علاوہ تو کسی اور کو مانتے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جیوز بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام موشے لیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ اسرائیلی پرائم منسٹر تھا ایک زمانے میں، موشے دیان، تو موشے لفظ یوز کرتے ہیں۔ قرآن نے موشے نہیں کہا، قرآن نے کیا کہا ہے؟ موسیٰ۔ اور جو ان کو مصر میں پتھروں پہ لکھی ہوئی تحریریں ملی ہیں، اس میں موسیٰ لفظ لکھا ہے، موشے نہیں لکھا۔
تو جو تاریخ قرآن نے جیسے بیان کر دی کوئی شک نہیں اس کے اندر، چاہے ساری دنیا تاریخ بیان کرتی رہے ہم وہ مانیں گے جو قرآن نے کہا ہے۔ انسانوں کے نفع بخش ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ انتہائی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو بلا خوف بلا خطر انسان اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے فل ٹرسٹ کے ساتھ۔ کبھی کوئی سائنٹیفک فیکٹ کلیش نہیں کر سکے گا قرآن کے ساتھ۔ ہم تھیوریز کی بات نہیں کر رہے، ثابت شدہ سائنسی حقیقت وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، نیور، اور نہ ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو تعلیمات اس کی ہیں، جو احکامات اس کے ہیں، جو مشورے اس کے ہیں، ان کو انسان پورے اعتماد کے ساتھ عمل میں لے کر آئے، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے اس کی منزل۔ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوا، جوں نازل ہوتا گیا ساتھ ساتھ لکھا جاتا رہا۔ آخری وحی جو نازل ہوئی اس کے ساتھ قرآن مکمل ہو گیا، کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی اس کی، کوئی کریکشن نہیں کیا گیا، کوئی سیکنڈ ایڈیشن نہیں بنا اس کا، اور یہ خود میریکل ہے۔ اگر آپ نے کبھی کام کیا ہو تو کلام کو کتاب کی شکل میں لانا ایک ٹارچرس مرحلہ ہوتا ہے، اتنی ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ جس وقت جو درس دیا جا رہا ہے اس کو آپ لکھیں کتاب کی شکل میں، پھر آپ دیکھیں ذرا تارے نظر نہ آ جائیں ہم کو، یہ ایڈٹ کرو، یہ ایڈ کرو، یہ سبٹریکٹ کرو، یوں کرو۔ یہ کلام تھا اور کلام کتاب بن گیا، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کرنا پڑا، ناٹ اے ورڈ۔ کو شکی مزاج شک کرتا رہے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ اور جیسے بھی ہم نے بات کی کہ جو اس کی تعلیمات پہ شک کرے گا وہ خود ہی بے چین رہے گا، کچھ نہیں بگاڑے گا کسی کا۔ تو یہ جو رشتہ ہے میرا اور قرآن کا، یہ بڑا قیمتی رشتہ ہے، اس کو میں شک کی نظر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ شک تعلقات بگاڑ دیتا ہے۔ اگر بیوی کو شوہر پہ یا شوہر کو بیوی پہ صرف شک بھی پڑ جائے تو بس گیا تعلق ان کا، ختم، نو ٹرسٹ۔ تو پورے یقین کے ساتھ، پورے کنوکشن کے ساتھ اپنے آپ کو اس قرآن کے حوالے کر دو، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں متقیوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ جس نے سورہ فاتحہ والی دعا مانگی تھی۔ سورہ فاتحہ ایسے انسان کی دعا ہے جس کی فطرت بالکل سلیم ہے، جو کہ اپنے ہم کہتے ہیں نا اوریجنل ہیومن بینگ، جس کی اوریجنل فطرت، انسانوں والی فطرت انٹیکٹ ہے، ڈسٹارٹ نہیں ہوا بھی، وہ کرپٹ نہیں ہوا اندر سے۔ اس نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، کہ ہم تجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو متقی جو ہوتا ہے وہ ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو متقی کون؟ جو اللہ کو مانتا ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے، believes in اللہ and asks اللہ۔ چاہت ہے اس کی، کیا چاہت ہے؟ متقی دراصل کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے، تقویٰ۔ متقی چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، وہ ہدایت چاہتا ہے، طلب ہے اس کے اندر، اور وہ گمراہی سے بچنا چاہتا ہے۔ تو یہاں ہدایت کو لنک کس سے کیا ہے؟ تقوی سے۔ تو 2+2 کر لیں، جتنا تقوی بڑھے گا اتنی ہدایت بڑھے گی۔ ابھی ہم نے ہدایت کی بات کی تھی نا کہ ہدایت کم زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ جتنا تقوی زیادہ ہوگا۔ تو علمی رہنمائی بھی ہے اور عملی ہدایت کی توفیق بھی ملے گی۔ اچھا، اب جب ہم متقی لفظ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ متقی صرف مسلمان ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ اکراس ریلیجنس، تمام مذاہب میں متقی موجود تھے
اور موجود ہیں اور موجود رہیں گے. کیا ڈیفینیشن دیا ہے متقی کا ہم نے؟ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ طریقہ نہیں پتا اس کو ابھی. تو ہر مذہب میں، جوڈیزم، کرسچینٹی، ہندوازم، بدھزم، مشرکین نے عرب، ہر زمانے میں وہ لوگ رہے جو حق کو تلاش کر رہے تھے. تو پھر اپنے مذہب پر کیوں تھے؟ اگر حق تلاش کر رہے تھے تو پھر وہ جیو کیوں رہ گئے یا وہ مشرک کیوں تھے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اسی مذہب میں پیدا ہوئے تھے. اپنے مذہب کو قبول اس لیے کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی اس کے علاوہ. آنکھ کھول کے انہوں نے وہی مذہب دیکھا تھا، کوئی اور عقیدہ ان کے سامنے آیا ہی نہیں تھا. لیکن مطمئن نہیں تھے. ان کو لگتا تھا کہ اس عقیدے میں کچھ گڑبڑ ہے جس پہ کہ ہم ہیں. خوش نہیں تھے اس سے وہ. مکہ میں ابو بکر تھے، عثمان تھے رضی اللہ عنہما، ختیجہ تھیں، علی تھے رضی اللہ عنہما. تقویٰ تھا ان کے اندر، لیکن کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے مشرک دین کے. چاروں طرف وہی تھا، پورے عرب میں وہی تھا. اندر تو نور تھا، اندر تقویٰ کا نور تھا، لیکن ماحول میں شرک کا اندھیرا تھا. تو ایسے لوگوں کے سامنے ابو بکر، عثمان، علی، ختیجہ رضی اللہ عنہم، ان کے سامنے جیسے ہی وحی کا نور آیا فوراً قبول کر لیا. 1450 صدیوں سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور آئندہ بھی یہی ہوتا چلا جائے گا. بہت سے لوگ متقی جو مختلف مذاہب کے اندر موجود ہیں، وہ اس لیے اسلام تک نہیں پہنچ سکے کہ اسلام کا پتہ نہیں ہے ان کو، اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے وہ لپک کے قبول کر لیتے ہیں اس کو. اچھا، اب اس کا اپوزٹ دیکھیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اسلام ہی میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، نسلوں کے مسلمان ہوتے ہیں، جدی پشتی مسلمان ہوتے ہیں، اینسسٹرز کے اینسسٹرز مسلمان ان کے ہوتے ہیں. ہدایت کا صورت سر پہ چمک رہا ہوتا ہے، مگر اندر گپت اندھیرا ہوتا ہے. کوئی ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، بلکہ ہدایت سے ان کو چڑ اور گھٹن محسوس ہوتی ہے. پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمز بائی برتھ، لیکن تقویٰ نہیں ہے ان کے اندر. ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے قرآن میں. عجیب بات ہے نا کہ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن سے ہدایت حاصل نہ کرے، اس لیے کہ تقویٰ نہیں ہے. اور تقویٰ ہوتا کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے. تبھی ہم نے بات کی کہ تقویٰ جذبہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، من احبا، کہ جس کو یہ چیز پسند ہے، کیا؟ ان یکون اکرم الناس، کہ وہ سب سے زیادہ باعزت ہو جائے انسانوں میں، تو کیا کرے؟ فلیتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے، جم نہ جائے گناہ کے اوپر کہ روز فجر قضا ہو رہی ہے تو روز قضا ہو رہی ہے تو روز قضا ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا تقوی کے ساتھ. تو گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے اور نیکیوں کو پوسٹ پون کرنا چھوڑ دے. ابراہیم بن ادھم بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے عجیب ڈیفینیشن دیا ہے تقوی کا. انہوں نے کہا ہے کہ تقوی دراصل کیا ہے کہ لا یجد الخلق فی لسانک عیبا، کہ کوئی مخلوق تمہاری زبان میں کوئی عیب نہ پائے. یہ تقوی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تانا دیتی ہیں، یہ جھوٹ بولتی ہیں، یہ مبالغہ کرتی ہیں. تو مخلوق جو ہے وہ تمہاری زبان میں عیب نہ پائے، یہ ہے تقوی کی ایک علامت. اور دوسری کیا؟ وَلَلْمَلَائِكَةُ فِي أَفْعَالِكَ عَيْبًا، اور
فرشتے تمہارے کاموں کے اندر عیب نہ پائیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور کیا ہے؟ ولا ملک العرشی فی سرک عیبا، اور اللہ تیری نیتوں کے اندر، تیرے رازوں میں عیب نہ پائے۔ کہ مخلوق زبان، اس کے مخلوق تو ظاہر کا معاملہ دیکھتی ہے نا، تو مخلوق تمہاری زبان میں کوئی عیب نہ پائے، فرشتے تمہارے کاموں میں عیب نہ پائیں، اور رب العرش جو ہے وہ کیا کرے؟ تمہارے رازوں کے اندر اس کو عیب نہ ملے، اندر جو ہے وہ گندگی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، بے حیائی کی باتیں دماغ نہ سوچتا رہے، کفر شرک کے اندھیروں میں نہ بھٹکتا رہے، حسد اور اس طرح کے جذبات نہ ہوں۔ ایک اور کسی اسکالر نے کہا ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ تیرے باطن کو سجا دیتا ہے جیسے کہ تم اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے سجاتے ہو، تو اللہ کی نظر میں تمہارا باطن سج جاتا ہے تقوی سے۔ اللہ کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے انسان کو، اپنے آپ کو سجائے انسان تقوی سے، اس لیے کہ ہم مخلوق کے لیے بھی تو زینت اختیار کرتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی شکل کو اچھا سا بنا کے لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تو اور زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ کے لیے زینت اختیار کریں۔ تو علمی ہدایت موجود ہے، اللہ کی معرفت موجود ہے، اس میں اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، سب بتا دیا قرآن نے۔ عملی ہدایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو، جو وہ کہیں وہ کرتے رہو، کوئی فکر نہیں ہوگی تم کو، اور پھر خود بھی عقل سے کام لو۔ جن چیزوں میں قرآن خاموش ہے، جن چیزوں میں حدیث خاموش ہے، تو عقل بھی تو دی ہے اللہ نے۔ کنٹمپلیٹو مائنڈ بناتا ہے قرآن ہمارا، اینالیٹیکل مائنڈ بناتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے۔ اسلام نے تو کہیں بھی نہیں کہا بلائنڈ فیتھ کا، ہر جگہ وہ تو عقل کو ایڈریس کرتا ہے۔ شاید ہی کوئی دنیا کی مذہبی کتاب ہو جس میں علم کا اتنا تذکرہ آئے جتنا قرآن میں آتا ہے۔ تو گائیڈ لائنز دے دی ہیں اللہ رسول نے کہ عقل ٹھوکریں نہ کھاتی پھرے، تدبر کرنے والا، تجزیہ کرنے والا ذہن بناتا ہے قرآن ہمارا۔ انالائز کرو چیزوں کو، کنٹمپلیٹ کرو۔ تو لہٰذا متقی کے اندر بہت ساری صفات ہوتی ہیں جو کہ آگے ایک ایک کر کے گنوائی جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔